لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا، پیٹھ پھیرتی ہے، ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی، ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے. حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا، لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں، اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار، کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ، کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر. پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے، پراپرٹیاں تھیں. کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک، کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے، کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا، کس کی پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں، 40 50 60 سال. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے. کچھ دن تو نہیں، 1.5 2 سال ہو گئے. بہت بڑا بلڈر، اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ. کروڑ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ. اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے 8 10 گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے، ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ملوا دینا. کوئی کام تھا ان کو، کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ واللہ عالم. میری کہیں ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن اتنی، بیچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پراپرٹی، اتنا مال، اسی کی وہی غم لے ڈوبا. کیونکہ جب اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن اس کے ساتھ آتی ہے، اس کو بچانے کی فکر، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے ہیں، صحت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے، کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں. تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. صحابہ کرام جو تھے نا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، غزوہ احد کا میدان لگا ہوا ہے. نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب وہ کھا رہے تھے کھجور، مزے کی تھی، بھوک لگ رہی تھی ان کو. کھجور کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے. وہ جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں. تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا، 2 ٹکے کی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو، بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار، قبرستان میں وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو، مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے، تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا. ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج آپ لیٹے ہوئے ہیں، ذرا بتائیے یار، قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے ہوئے، 100 سال پہلے دفن ہوئے تھے، کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا ہی لیٹا ہے،
جو یوں لیٹا ہوا ہے اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے, جو جس کروٹ پہ لیٹتا ہے نا قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں, بھائی یہ وسیم بھائی ہیں, یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ بھائی, یہ غفار بھائی ہیں, یہ ستار بھائی ہیں, یہ سبکتگین ہیں, یہ یوسف بھائی ہیں, یہ جمیل بھائی ہیں, اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی, کیسی گزری تمہاری. وہ کیا کہیں گے, قرآن نے بیان کیا. قرآن کہے گا لبثنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن دنیا میں رہے. وہ کہیں گے خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسے ٹائم گزرا جیسے 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا. ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں گے, پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے. وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا. اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے, وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئی. کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی, جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا, تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا انا للہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے. یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ رپورٹ آئے گی. آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے, ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش لگ رہے ہیں, تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ. آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے. کہے گا یار میں تو سول انجینئر بن رہا تھا, یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا. وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو, بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی ہر مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے, میری اور آپ سب کی حالت یہی. شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا, اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ, یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے, یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ, دماغ, سکسیس, کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی. یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے. اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا, پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی, انڈے دے گی. ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو, وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے, پھر چوزوں سے انڈے, پھر انڈوں سے چوزے, یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا. ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے, لے گا کہ نہیں لے گا. دیسی مرغے الگ بکیں گے اور مرغیوں کی اسپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی اسپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے. مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا, ابھی سے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں, اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا, پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا, پھر میرے ہوں گے بچے, پھر بچے بڑے ہوں گے, پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو یہاں سے. ہر وقت پیسے پیسے, جیسے وہ نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا, چلو یہاں سے. جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا. تو سیٹھ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا یا کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی, تو نے تو یوں کر کے خود گرایا, یہ پیسے نکال اس کے. تو سیٹھ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو روئے رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے, میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا
بیوی بچے سارے برباد ہو گئے اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا, جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی, اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں الی ربک یومئذ المساق, آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو نے نہ نماز پڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی, نہ زکوٰۃ دی, برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی, ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی, ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار, جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے, ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا, ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اور جن بیوی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے. جن سے محبت کی, ساری زندگی اولاد کو پالا, ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے, اور وفا کی, اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹکے کھایا کرتے تھے, وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے, دفنانے کے 2-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی؟ یہ بھی بھول جائیں گے. گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو یہ سال ثواب کرنا ہے اس گٹکے کا, اس نے ہمیں اس کا عادی بنایا تھا. یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا, سٹا لگا رہا ہوں, یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی, وہ چلا گیا. آپ اس کو تو یاد کرو. اولاد بھول جاتی ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک آدمی مر گیا, اس کا بیٹا اتنا غمزدہ میرے پاس آیا, یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. ایسا لگ رہا تھا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گا. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا بائکوں پہ گھوم رہا ہے. 3 دن لگتے ہیں غم بھلانے میں, پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے, وہ تو چلتا ہے, لیکن بڑا غم 3 دن کے اندر ختم. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار دکان کھولو یار. 3 دن تک دکان بند ہوتی ہے, گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, ڈرامے بند ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا غم کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا, میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے. کیا خیال ہے, ہم تو کھاؤ یار, پیو یار, گھومو پھرو. بڑے سے بڑا غم. عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, ہائے اتنے اچھے تھے. کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کپڑے کہاں سے. ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئیں جناز وہ میت میں نا رو رہی ہیں, ہائے بہن, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کی نا میت میں بھی. کہنے کہ اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر, مر گئے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. اور یہ پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس, وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے کبھی حیدری کی مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا. پھر رونا دھونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کیسا روتی ہیں, غم ہوتا ہے, ظاہر ہے رونا بھی چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد ختم. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, ختم. جی مننے کے ابا تھے چلے گئے, اب کیا کریں, سب نے جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو بتاؤ 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی. 2 ٹکے تو بھی اللہ نے زیادہ کہہ دیے, حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے. اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے, کیا ہے یہ, لہذا اس سے دل
نہ لگاؤ. یہ کافر کی عادت ہے, پیسے کو, شہرت کو, عزت کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں, مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو. او بھائی وہ ناکام نہیں ہے, اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے آپ ناکام ہو. دیکھو فرعون مالدار بھی تھا, دولت بھی تھی, اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے. جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرعون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا, ناکام تھا میں. دوسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے, ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں بھائی, دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب ہیں بھائی, بچوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں, جب یہ 3 دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں. بیوی جو ہے نا ہمیں ہماری میت پہ بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے, تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو؟ جب 2 ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں, کیا کریں, کھانا پینا چھوڑ دیں. پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں, دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا تو تیسری شادی تھی میری. اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے, تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی. پوری بارات آئی, بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتہ داروں کو لے گیا, تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی. تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے, کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لیے مولانا صاحب. تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک رہی ان کی. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی, تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں, کیا بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف, ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ, بتاؤں گا کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2 ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو, یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا کیا ہم نے یار.